جو آزاد کشمیر کے اندر را اور لیگ موساد ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس وقت جو ایک ظلم جبر اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے، ان کے پیچھے اصل ان کے ماسٹرز اور ان کے پیٹرن اور ان کے چیف پیٹرن کون ہے؟ پھر KPK کے حوالے سے کہ انتہائی دلچسپ وہ بھی بریکنگ ہے۔ اسرائیلی موساد کے بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی اور بلا بھی تھیلے سے باہر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ دو ایشوز ہیں اور دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا ایشو جو آزاد کشمیر کے اندر را اور لیگ موساد ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس وقت جو ایک ظلم جبر اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے، اور کل جو ان کی کال تھی اس کے حوالے سے، اور ان کے پیچھے اصل ان کے ماسٹرز اور ان کے پیٹرن اور ان کے چیف پیٹرن کون ہیں، آج میں آپ کو بہت زبردست سی ایک بریکنگ دوں گا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں آپ کو یہ بتایا ہوگا۔ اور دوسرا پھر KPK کے حوالے سے کہ انتہائی دلچسپ وہ بھی بریکنگ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جہاں تک بات آزاد کشمیر کے اندر اس را اور لیگ موساد ایکشن کمیٹی ہے، اس کے متعلق میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں میں نے ایک خبر بریک کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ بریک کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر اسرائیل اور اسرائیلی موساد اس کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، ان میں سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے FJ کے نام سے، اور ابھی یہ آپ کی سکرین کے اوپر جناب اس کی وہ ٹویٹ بھی چل رہی ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور @NATSECJEF یہ مستند اسرائیلی موساد کے بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی اور بلا بھی تھیلے سے باہر آ گیا اس آزاد کشمیر والے ایشو پہ۔ اس پہ انہوں نے کل یا پرسوں رات کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان کے ایک بندے کو ٹیگ کر کے، اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو پاکستان اور پاکستان کی قیادت سے مراد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اس نے کہا کہ یہ جو پاکستان اور پاکستان کی قیادت بڑی خلیجی ریاستوں کے اور سعودی عرب کے اور ایران کے درمیان صلح صفائی کے حوالے سے بڑی کھڑپیچ بنی ہوئی ہے، بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور امن اور پیس کا جناب ایک دھوکہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا۔ اسرائیلی موساد کا جناب اکاؤنٹ ہے تو اس نے تو یہ الفاظ یوز کرنے ہیں کہ یہ جو امن کا دھوکہ جناب انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے خلیجی ریاستوں کے درمیان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان، یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے دو صوبوں کے اندر آپ کو انسرجنسی کی ہوا، لا لیسنس کی ہوا، طائف الملوکی کی ہوا، افراتفری کی ہوا، چھینا چھپٹی کی ہوا، خوریزی کی ہوا، مارا ماری کی ہوا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری اس کی پاداش میں ہے۔ یہ ہے جناب آپ کی بلی اور بلے کا تھیلے سے باہر آنا۔ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں، جو جتنا میں نے انالیسس کیا ہے، بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے تجزیہ نگار، بینگ اے سیاست کا طالب علم، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انڈین را بعد میں ہے اس آزاد کشمیر والے ایشو میں۔ اصل میں یہ موساد، اسرائیلی موساد کا پورا پروجیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے برطانیہ کے اندر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI کے پلیٹ فارم سے پچھلے 3 سالوں سے، اور پھر اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر پچھلے 6-7 سال سے، 8 سال سے، اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوئے جتنے بندے اس کشمیر کے ایشو پر برطانیہ کے اندر اس آزاد کشمیر کے وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان کو جو گالیاں دی، پاکستان کی عوام کو گالیاں دی، پاکستان کی فوج کو گالیاں دی، ننگی گندی زبان استعمال کی، جو ولگر ایٹیچیوڈ انہوں نے رکھا،
اور پھر اس میں مرزا شہزاد اکبر کا شامل ہونا، اس میں اظہر مشوانی کا شامل ہونا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے موساد کی سرپرستی میں بھرپور طریقے سے فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے، پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، آپس میں رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، آپس میں نقل و حمل سے لے کے اطلاعات پہنچانے لینے دینے کی حد تک کی کوارڈینیشن بڑی ایکسیلنٹ طریقے سے، ویجیلنٹ طریقے سے جناب پرفارم کی جا رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا موساد کا ایجنڈا ہے، اور موساد کے ایجنڈا ہو اور اس پہ گولڈ سمتھ خاندان نہ ہو، اس پہ زیک گولڈ سمتھ نہ ہو، اس پہ جمائمہ گولڈ سمتھ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جناب یہ پورے کا پورا پاکستان کو سزا دینے کے حوالے سے ایک ایجنڈا ہے کہ اچھا اس میں اس پورے ٹویٹ کا جو آپ کے سامنے ابھی چلا بھی ہے، اس کا مفہوم یہ بنتی ہے اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اسرائیل اور عالمی طاقتوں کا جو ایجنڈا تھا کہ ایران اسرائیل جنگ اور ایران امریکہ جنگ، یہ تو ایک دکھاوا تھا نا۔ اصل ایجنڈا یہ تھا اسرائیل کا، صہیونیت کا، کہ جب ہم ایران سے لڑائی شروع کریں گے تو ایران بفر کر پورے کا پورا سعودی عرب تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، یو اے ای تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، کویت کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے جناب عمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی جناب باقی جتنے قطر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ان کے پاس جو کھربوں ڈالر کا اسلحہ برطانیہ نے، امریکہ نے جو ان کو دیا ہے، اور یورپ ان کو دیا ہوا ہے، فرانس نے ان خلیجی ریاستوں کو، یہ پھر بے ساختہ مجبور ہو کر وہ سارے کا سارا اسلحہ ایران کے اوپر استعمال کریں گے، اور اسرائیل اور امریکہ کو جناب اپنا اسلحہ جناب اور اپنا پیسہ اور اپنا انفراسٹرکچر اور اپنی جناب فوج اور اپنی جناب اکوپمنٹ، اپنے پیریفرنس، ان کو استعمال کرنا نہیں پڑے گا، اور یہ خلیجی ریاستیں، مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ کے مر کے تباہ ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد امریکہ بہادر سے لے کے اسرائیل اور یورپی سارے ملک وہ آ کے ان کی ری ہیبلیٹیشن سے لے کے، ان کی اسلحہ سازی سے لے کے، ان کے نت نئے اسلحے سے لے کے، ان کی جناب انفراسٹرکچر کو بنانے سے لے کے کھربوں ڈالر کا بزنس جناب وہ پھر کریں گے۔ یہ پورے کا پورا پلان اگر کسی نے ناکام کیا تو وہ پاکستان نے کیا، ریاست پاکستان نے کیا، وزیر اعظم پاکستان نے کیا، فیلڈ مارشل پاکستان عاصم منیر صاحب نے کیا۔ اس کا اعتراف اس ٹویٹ کے اندر موجود ہے کہ جو امن کی کوشش کی، یہ اس کا خمیازہ ہے کہ اب بی ایل اے بھی ایکٹیو، اور آپ کی جناب ٹی ٹی پی بھی ایکٹیو، افغانستان بھی ایکٹیو، اور اب آزاد کشمیر بھی ایکٹیو۔ تو یہ ٹوٹل بھاجن آزاد کشمیر کے حوالے سے باقی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جو راولہ کوٹ کے اندر ہوا، جو ہمارے جرأت مند رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، اور پھر اس کے اوپر جو برطانیہ کے اندر ان نیشنلسٹ نام نہاد عالمی طاقتوں کی ایجنسیوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو بکواسات کی، میری ریکویسٹ ہے ریاست پاکستان سے کہ برطانوی سفارت خانے کے ذریعے سے سارے کی ساری فوٹیج لیں، اس میں جس کی جو تصویر آ رہی ہے اس تصویر سے اس کا پورے کا پورا ڈیٹا لیں۔ ڈیٹا لینے کے بعد نادرا میں ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اس کو کینسل کیا جائے، اس کو بلاک کیا جائے، اور یہاں سے اسپیشل ان کی سارے ڈیٹے کو برطانیہ کے ساتھ شیئر کر کے، برطانیہ کے اندر وہ اگر یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو ان کی یونیورسٹیوں کے جناب مینجمنٹ کو، وہ جہاں پہ جاب کرتے ہیں ان کی جناب جاب کی جناب جو ان کی ہائر مینجمنٹ ہے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر اس انداز سے یہ انوالو ہے، ان کو وہاں سے فارغ کرایا جائے، ان کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائے نادرا کے جناب ڈیٹا آنے کے بعد، ان کے یہاں پر جتنے پاکستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی ان کے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان ساروں سے حال احوال پوچھا جائے، اور ان کی جائیدادوں ایف آئی آر کاٹنے کے بعد ان کو اشتہاری قرار دے کر ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کیا جائے ریاست کی طرف سے، جو ہر دنیا کے ملک اور ریاست کے اندر ہوتا ہے، ہر دنیا کے ملک اور ریاست کے اندر جو
کسی بھی ملک کی رٹ کو، اس کی ریاست کی رٹ کو اس انداز سے جناب چیلنج کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہر ملک، دنیا کے ہر ملک کے اندر یہی ہوتا ہے. تو برائے مہربانی پاکستان کی ریاست بھی جاگے اور ان کو نشان عبرت بنائے، 7 نسلوں تک ان کی نسلیں یاد کریں کہ انہوں نے جو حرکت کی تھی. یہ کرنا پڑے گا. ان کے جناب کشمیر کے اندر اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں، سائبر ٹیموں کے ذریعے سے جناب ان کی ریچ کے حوالے سے ان کی جناب جتنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کو جناب بلاک کرایا جائے. یہ سارے کام ریاست کو کرنے پڑیں گے. ان کے خلاف ایف آئی آرز کے بعد ان کے یہاں پر جو رشتہ دار موجود ہیں، فرسٹ ریلیشن والے جتنے رشتہ دار ہیں، ساروں کو اٹھا کر جناب ان سے جناب حال احوال پوچھا جائے. چنا کتھا گزاری رات وے کے مزداق، ان سے سارا حال احوال ان سے پوچھ پڑتیل کی جائے اور اسٹرانگ قسم کی ایف آئی آرز کاٹی جائے. اور ان میں سے جو پھر دورہ کرنے آئے اس کو ایسا دورہ کرایا جائے کہ پھر وہ دورے کے قابل نہ رہے. بس یہ میری ریکویسٹ ہے. باقی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا. یہ ٹوٹل اسرائیلی موساد پاکستان کو سزا دینے کے لیے اپنی طرف سے، کہ جو پاکستان نے اس کا ایجنڈا عالمی سطح پہ جو مسلمانوں کے خلاف اور خلیجی ریاستوں اور سعودی عرب اور ایران کے خلاف ناکام بنایا پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت نے، یہ اس کا بدلہ ہے. پہلی چیز. دوسری جناب آپ کے لیے ایک بریکنگ ہے کہ اپنی موت آپ، لکھدہ کوکا کی تحریک اور اس کی حکومت کے پی کے اندر جناب اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور عالم یہ ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی کو پسو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف علی امین گنڈا پور نے ایک انتہائی مضبوط گروپ کو 45 کے راؤنڈ اباؤٹ ایم پی ایز ہے ان کا بن چکا ہے. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس بجٹ کے موقع پہ شاید یہ بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے، شاید. اور جب یہ بجٹ نہیں پاس کرا پائیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت اعتماد کھو بیٹھے گی. گورنر پھر جناب اس کو کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اعتماد کے ووٹ پہ جناب اس کو 45 کے قریب اس وقت علی امین گنڈا پور کے گروپ ہے کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں. ابھی جو بریکنگ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جو 2 دن پہلے سہیل آفریدی نے اسد کیسر اور عاطف خان کے ساتھ مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، وہ بنیادی طور پر حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی پولیٹیکل، کیونکہ سہیل آفریدی کو پتا کہ میں نے اڑ جانا ہے. لیکن میرے اڑنے کے بعد اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ ان ساروں کے لیے جانا پھر خطرہ ہے، کیونکہ جو اٹ کتے کا ویر آپس میں ان کا آپس میں پڑ چکا ہے وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ریاست بھی دیکھ رہی ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، بیوروکریسی بھی دیکھ رہی ہے، ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن پاکستان کے جتنے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے طے کیا ہوا کہ ہم نے نہیں ان کو اتارنا. یہ آپس میں لڑیں گے، مریں گے اور اپنے گٹے گوڑے پہ خود گریں گے. اور اب پاکستان کے پی کے کی عوام کے اندر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کی حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، وہ بھی نک و نک ہے. تو یہ تینوں گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور مولانا فضل، میری رپورٹ ہے، بڑی باخبر ذرائع سے ہے، اتھینٹک ذرائع سے ہے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈا پور کے جیل سے ڈرانے کے لیے، کیونکہ علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی ضلع سے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنی بڑی پرانی ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کا ایک ہوا اور ایک جن ان کے سامنے کھڑا کیا اور کہا دیکھو یہ آنے والا ہے. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، آپ اپنا بندہ دیں اور اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیں، اس سے پہلے کہ علی امین گنڈا پور یا اس کے گروپ میں سے کوئی بندہ بنے، اور خصوصاً علی امین گنڈا پور دوبارہ بنے. انہوں نے کھلم کھلا آفر کی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ اپنا کوئی بیٹا، بھائی، جو بھی اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی ہے اس کو دیں اور جناب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا وزیر اعلیٰ بنوائیں. یہ پراپر طریقے سے آفر کی گئی ہے دکھاوے کے لیے. یہاں پر این ایف سی وارڈ، قومی مالیاتی کمیشن اور باقی معاملات جناب دکھاوے کے لیے رکھے گئے. اصل یہ آفر دینے کے لیے جناب اسد کیسر کا بھی، عاطف خان کا بھی اور سہیل آفریدی کا بھی وہ مشن تھا مولانا فضل الرحمان کو ملنے کا. یہ تو حالات بن گئے کے پی کے. اب اللہ پاک خیر کرے
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. میرا تو کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے ہمیشہ یہی علامہ اقبال کا شعر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا اینڈ رزلٹ بھی جو ہے نا کے پی کے کی حکومت کا آپ دیکھیں گے کہ بڑا برا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.